اور نرالے دے گا میرا آقا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ویورز، آپ نے حافظ جمیل صاحب کی اتنی خوبصورت نعت سنی. اور اچھا یہ بتائیے کہ یہ جو خاص نعت ہے اس میں کیا ایسی چیز ہے کہ ویسے تو نعت کا ہر شعر ہر لفظ عقیدت سے بھرا ہوتا ہے، لیکن اس نعت کی کیا ایسی خصوصیت؟ اس میں محبت اس بات پہ زیادہ بھی ہے اور ہر شعر پہ زیادہ ہوتی ہے کہ اس میں نے یہ جو اشعار ہیں ان کے اپنی زندگی کی جو میرا مطالعہ ہے اس کو میں نے اشعار میں سمونے کی کوشش کی ہے کہ جناب سیدنا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فقر کی زندگی اختیار کی، سادگی کی زندگی اختیار کی، وہ میں نے اس میں ان اشعار میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ یعنی آپ نے کہ یہ پیغام دیا پیغام ہے اس کہ میں جو کائنات جن کے لیے تخلیق کی گئی انہوں نے اتنی سادگی کی زندگی گزاری، تو ہمارے لیے یہ پیغام ہے کہ ہم بھی نمود و نمائش سے دور رہیں. جی، تو اس کے علاوہ یعنی جب آپ نعت لکھتے ہیں تو کیا کوئی خاص جذب کا عالم ہوتا ہے، کوئی وجد طاری ہوتا ہے، اور کیا ٹائمنگز ہوتے ہیں جب آپ نعت لکھتے ہیں؟ جی بس اس میں جو بلیسنگ ہے نا جو اللہ تعالیٰ کی وہ جو اشعار جب یہ ان کا جب یہ چیزیں الہام ہوتی ہیں، جب یہ انسان پہ اترتی ہے، یہ کلام اترتے ہیں، تو وہ آپ یقین کریں کہ وہ ناقابل بیان ہے کہ ہم سارا وہ جو کیفیت ہے وہ رات کے کسی حصے میں جب طاری ہوتی ہے، ہم کوئی مطالعہ کر رہے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں تو وہ جب کیفیت طاری ہوتی ہے تو وہ اس وقت آپ اپنی روحانی جو کیفیات ہیں ان کو ساری زندگی الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے. بالکل. تو کبھی آپ کو نہیں محسوس ہوتا کہ آپ کو ایک شعر کہنے کی اللہ نے صلاحیت دی، ٹھیک ہے، لیکن آپ نے دوسری عام شاعری کے بجائے آپ نے صرف نعت کو چنا، تو کیا اس پہ کبھی کوئی آپ کو سیٹ بیک ہوا یا آپ کو اس پہ فخر محسوس ہوتا ہے؟ میں چونکہ دیکھیں ہم جو یہ دنیا ہے یہ ہم لوگ ویسے زبان سے ہر شخص کہتا ہے، ہم کہتے ہیں، میں بھی کہتا ہوں کہ یہ زندگی عارضی ہے. تو یہ جو نعت پاک لکھنا ہے نا، اس کے جو ہے دنیا میں آپ جیسے بہن بھائی دوست عزت کرتے ہیں، عزت بھی ملتی ہے، یہ تو ایک بات ہے، لیکن جو اخروی اس کا جو انعام ہے جو آخرت میں، تو ایسے اشعار کیوں نہ لکھے جائیں جو دنیا آخرت میں دونوں میں انسان کو روحانی اور ترقیاں عطا کریں. بہت خوبصورت. جی ویورز، آپ نے حافظ محمد جمیل کی نعت سنی، ان کی اپنی کمپوزڈ ان کی آواز میں، اور کچھ گفتگو بھی. چلتے ہیں ایک بریک کی طرف، واپس آتے ہیں، پھر آپ سے کچھ باتیں ہوں گی. اچھا حافظ صاحب، نارملی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ نعت خواں ہوتے ہیں یا مذہبی چیزوں کی طرف زیادہ انکلائنڈ ہوتے ہیں وہ بڑے خشک مزاج ہو جاتے ہیں، لیکن آپ کا میں نے ماشاءاللہ روٹین لائف میں دیکھا ہے کہ آپ میں ایک حصے ظرافت بھی بہت ہے، آپ بڑے خوبصورت برجستہ لائیولی جملے شگفتہ جملے بھی پھینکتے ہیں. تو کیا یہ کوئی اس پہ اعتراضات تو نہیں ہوتے؟ نہیں، جو طبیعت ہے، جو مزاج ہے، یہ بچپن ہی سے ایسے خوش رہنے والا ہے. اور جو محفل جو دوستوں کی یا اپنے سے بڑوں کی جو محفل ہیں ان کی حدود و قیود کا خیال رکھا جائے تو کوئی ایسا حرج نہیں ہے. نہیں مطلب یہ بڑی اچھی پازیٹیو چیز ہے، بہت اچھی بات ہے. یہ مجھے اچھا لگا کہ نارملی لوگ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ ہم نعت لکھ رہے ہیں، چونکہ ہم حمد لکھ رہے ہیں تو ہم پہ ہنسنا بھی منع ہے، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے. میرا نہیں خیال کہ مذہب آپ کو کہتا ہے کہ آپ ہنسے نہیں یا خوش نہ رہیں. تو اب آگے کیا ارادہ ہے؟ اب آپ یعنی کوئی اور کتاب لکھ رہے ہیں آج کل؟ جی ابھی الحمدللہ تیسری کتاب میری آ رہی ہے انشاءاللہ ربیع الاول میں. اچھا. تو وہ ساری جو کتاب ہے نعت پاک کی ہے اور ساری انگلش میں ہے. اچھا. ساری پوئٹری انگلش میں. تو یعنی آپ جو بھی لکھیں گے نعت ہی آئندہ لکھیں گے؟ جی نعت ہی لکھوں. تو کبھی حمد کی طرف نہیں سوچا؟ جی حمد بھی لکھی ہے میں نے، لیکن اتنی نہیں لکھی. حمد لکھی ہے، نعت شریف لکھی ہے، منقبت لکھی ہے. اچھا. زیادہ تعداد یا نعت شریف کی. تو آپ کی جو فیملی ہے وہ آپ کی ظاہرہ میلاد کی محفلوں میں بہت جاتے ہوں گے اور اس طرح، تو کوئی آپ کی فیملی، آپ کا بزنس ان چیزوں سے ڈسٹرب تو نہیں ہوتا؟ نہیں بالکل نہیں. ایک تو میں نے آپ کو عرض کیا ہے کہ فیملی ہی، میں ایسی فیملی سے بلانگ کرتا ہوں جو مذہبی رجحان بچپن سے تھا ان کا.
تو دوسری بات یہ ہے کہ وہ لوگ بھی جانتے ہیں کہ یہ برکتیں ہی ہیں، بالکل یہ برکتیں ہیں، جتنا بھی وقت گزرے گا وہ برکتیں ہیں. سارے معاملات جن کو آپ اللہ کے راستے کے لیے، اللہ کی محبت میں، رسول پاک کی محبت میں جن کاموں کو آپ چھوڑ کے جاتے ہیں جی. وہ بغیر آپ کے جائے بھی برکت ہوتی ہے ادھر اس کام تو میں. نعت لکھنے اور نعت گوئی کے علاوہ جب اسٹوڈنٹ لائف میں یا جب آپ نے لائف سٹارٹ کی ینگ ایج میں کوئی اور ایکٹیویٹی، کوئی اور دلچسپی تھی آپ کی؟ نہیں، یہی شاعری اور نعت خوانی، یہی اچھا، بچپن پہلے سے. آپ نے دوسری شاعری بھی کی؟ جی وہ کی تھی، بالکل کی تھی، لیکن وہ جو میں سمجھدار ہوتا گیا تو اس سے پھر میں کنارہ چلیں کشی ٹھیک ہے. اختیار کی. تو ویورز، آپ نے حافظ محمد جمیل کی باتیں سنی، ان کی نعتیں سنی، اور یقیناً آپ نے بہت استفادہ حاصل کیا ہوگا. اور میں سمجھتی ہوں کہ ان کی بہت خوش قسمتی ہے، کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ظرف والوں کو، قسمت والوں کو یہ سب نصیب ہوتا ہے. ہماری دعا ہے کہ ان کی نئی نعت کی بک بھی جلدی آئے، ہاں، اور ہم اس کو پڑھیں اور آپ تک پہنچائیں. بہت شکریہ. سی یو نیکسٹ ٹائم. گڈ بائے.